فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضی عسکری، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں اور عنوان ہے عائشہ اور دیگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مڈ بھیڑ سوتاپا۔ ام المومنین عائشہ سے رنگ و صورت سے رشک و حسد اور نسوانی غیرت اور بدخلقی ظاہر ہوئی ہے، جس کے نمونے دوسری ازواج رسول کے لیے آپے سے باہر ہونے، برتن توڑنے اور کھانوں کو پھینکنے، چال ڈھال کے ڈھنگ اور مد بھیڑوں میں نظر آتے ہیں۔ میں نے ان دونوں باتوں کی الگ الگ طریقے سے بحث و تحقیق کی ہے۔ پہلے عائشہ کے رد عمل کو پیش کروں گا کہ دوسری خواتین نے رسول خدا کے لیے کھانا تیار کر کے خدمت میں حاضر کیا تو عائشہ کا رد عمل کیا ہوا۔ اس کے بعد دوسری ازواج رسول سے ان کی مڈ بھیڑوں کو مورد بحث و تحقیق قرار دوں گا۔ بدحواسیاں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی کھانے لیے ہوئے کنیز کو دیکھا تو میں تھر تھر کانپنے لگی، پھر تو میں نے بدحواسی میں کھانے کا برتن تھاما اور دور پھینک دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کے گھر میں تھے اور ایک دوسری زوجہ نے آپ کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجا۔ اس وقت ام المومنین قابو سے باہر ہو گئیں اور شدید رد عمل میں ایسا غصہ دکھایا کہ اس کے نمونے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ عائشہ اور ام سلمہ کی خزہ۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کے گھر میں تھے۔ ام سلمہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے ایک برتن میں رکھ کر بھیجا۔ عائشہ کو پہلے یہ ام سلمہ کی ہی خوش خدمتی معلوم ہو گئی تھی۔ وہ خود کو عبا میں لپیٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں پتھر تھا۔ اسی پتھر سے کھانے کے برتن کو ایسا مارا کہ برتن ٹوٹ گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کی یہ حرکت دیکھی تو اس برتن کے بدلے دوسرا برتن ام سلمہ کے لیے بھیج دیا، اور یہ روایت صحیح مسلم باب الغیرت میں ہے۔ عائشہ اور حفصہ کا کھانا۔ خود ہی عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا تھا، اتنے میں مجھے خبر ملی کہ حفصہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ میں نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ تیار ہو، اگر دیکھنا کہ حفصہ مجھ سے پہلے کھانا لے آئی ہے تو اس سے چھین کر دور پھینک دینا۔ کنیز حکم بجا لائی اور ایسا ہی کیا۔ نتیجے میں حفصہ کے کھانے کا برتن ٹوٹ گیا اور کچھ برتن میں جو کچھ تھا چرمی دسترخوان پر بکھر گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود گرے ہوئے کھانے کو جمع کر کے مجھ سے فرمایا، اپنا برتن لاؤ اور حفصہ کے ٹوٹے برتن کے بدلے اسے بھیج دو۔ اور یہ روایت بھی مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 111 اور کنز المال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 44 پر ہے۔ عائشہ اور صفیہ کا کھانا۔ صفیہ کا تعارف گزشتہ صفحات میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ذرا ام المومنین عائشہ کے بارے میں بھی سنیے۔ خود عائشہ کی زبانی کھانے کا برتن دور پھینکا اور صفیہ کا برتن ٹوٹنا ملاحظہ فرمائیے۔ عائشہ کہتی ہیں، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ صفیہ نے کھانا پکا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ جب میں نے کھانا لیے ہوئے کنیز کو دیکھا تو میرے جسم میں لرزہ پڑ گیا، یہاں تک کہ میں نے بدحواسی میں کھانے کا برتن
چھین کر دور پھینک دیا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں غصے سے لال دیکھیں، ان کے تمام وجود سے غم و غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا، رسول خدا کے غصے سے حضرت کی پناہ چاہتی ہوں، مجھے امید ہے کہ نفرین نہ فرمائیں گے۔ میں توبہ کرتی ہوں، اب میں اس عمل کی تلافی کیسے کروں؟ ویسے ہی کھانا بھیجو اور ویسے ہی برتن فراہم کر کے بدلے میں بھیجو۔ مت بھیڑیں۔ عائشہ اپنے شوہر پر بہت حاسد تھیں۔ یہ حسد اس حد تک تھا کہ اپنے سوا دوسری عورت کے لیے شوہر کے دل میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ اب موقع ہے کہ دیگر ازواج رسول سے ام المومنین عائشہ کے تند مند بھیڑوں اور گرما گرم اقدامات کا مطالبہ کیا جائے۔ عائشہ اور صفیہ ایک گھریلو مت بھیڑ میں ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی کرنے لگیں، تانہ زنی کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگیں۔ جب رسول خدا کو ان دونوں کے جھگڑے اور دعوے کی خبر ہوئی تو صفیہ سے فرمایا، جو عائشہ کی ملامت اور ڈینگوں سے سخت رنجیدہ تھیں، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے باپ ہارون تھے اور چچا حضرت موسیٰ تھے؟ خود عائشہ کا بیان ہے، میں نے رسول خدا سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ صفیہ ایسی اور ویسی ہے۔ میں نے اس کی بڑی مذمت کی۔ رسول خدا نے میرا جواب دیا، صفیہ کے بارے میں تم نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ اس سے سمندر بھی گندا ہو جائے۔ صفیہ کا بیان، میں رسول خدا کی خدمت میں روتی ہوئی پہنچی، مجھے روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، جس کی بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ عائشہ اور صفیہ بیٹھ کر میری برائیاں کرتی ہیں۔ سودا کے ساتھ ام المومنین عائشہ کا سودا کے ساتھ دعویٰ اور تھپڑ بازی کا قصہ یوں پیش کیا گیا کہ ایک دن عائشہ نے سودا کو شعر گنگناتے ہوئے سن لیا۔ عدی اور تمیم تبتغی من تخالف، عدی اور تمیم دونوں کے نام ہیں اس بات کے در پہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ہم پیمان ہوں۔ عمر کی بیٹی حفصہ سے کہا، سودا اپنے شعر سے میری اور تمہاری مذمت کر رہی ہیں، اور اس میں جو ہے حاشیے میں لکھا ہے کہ تمیم اور قبیلہ تھا اور حفصہ قبیلہ عدی سے تھی، اور یہ دونوں تمیم اور عدی قبیلے الگ الگ قریش کے قبیلے تھے، اور عائشہ جو تھی قبیلہ تمیم سے تھی۔ میں اس بدتمیزی کی سزا دوں گی، جب تم دیکھنا کہ میں سودا کا گلا دبا دوں تو میری مدد کو آ جانا۔ پھر وہ اٹھیں اور سودا کے پاس پہنچی اور ان کا گربان پکڑ لیا اور ان کے اوپر گھونسے اور لاتیں برسانے لگیں۔ حفصہ بھی ام المومنین کی پناہی میں کھڑی تھیں۔ ام سلمہ نے یہ منظر دیکھا تو سودا کی مدد کرنے پہنچ گئیں۔ اب تو چار عورتیں غصے اور کینہ توزی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ نتیجے میں گھوسے بازی اور آواز تیز ہوتی گئی، اور لوگوں نے رسول خدا کو خبر دی کہ آپ کی ازواج جان لینے دینے پر آمادہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان سے خطاب فرمایا، تم سب پر افسوس ہے، آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ عائشہ نے جواب دیا، خدا کے رسول، آپ نے سنا نہیں کہ سودا یہ شعر پڑھ رہی ہیں کہ عدی و تمیم تبتغی من تخالف؟ وائے ہو تم پر، اس شعر میں تمہارے قبیلے تمیم کی طرف نہیں ہے، نہ حفصہ کے قبیلے عدی کی طرف اشارہ ہے، بلکہ یہ تو بنی تمیم کے دو قبیلوں کی طرف اشارہ ہے، بے مہریہ عورتوں کے ساتھ۔ عائشہ کا بیان ہے کہ ایسی عورتوں پر جو بغیر مہر لیے اپنے آپ کو رسول خدا کے لیے پیش کرتی اور آپ کی زوجہ بننے کی خواہش مند ہوتی تو میرا خون جوش مارنے لگتا۔ مارے غصے کے میں ان سے کہتی، کیا آزاد اور اہمیت والی عورت بھی تم بھی خود کو دوسروں کے لیے بخشتی ہے؟ خاص طور سے ایسے وقت جب کہ یہ آیت نازل ہوئی، اپنی ازواج میں سے جسے چاہو الگ کر دو، جسے چاہو اپنے لیے رکھو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 اور 51 کا ترجمہ پیش کیا۔ میں نے رسول خدا کی طرف رخ کر کے دیکھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ خدا بھی آپ کی خواہش کے مطابق آیت اتار دیتا ہے، اور یہ تفسیر بیان جو ہے صحیح بخاری تفسیر سورہ احزاب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 118 اور صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 274 پر موجود ہے۔ ابن سعد نے اپنی طبقات میں تفصیلی طور سے خواتین کے بارے میں جنہوں نے بے مہر لیے اپنے کو رسول کے لیے پیش کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بننے کی خواہش کی، ان کے بارے میں قلم فرسائی کی ہے۔
خاص طور سے اس خاتون کے لیے جن کے بارے میں ابھی اشارہ کیا گیا۔ اس کا نام شریک اور غزیہ بتایا ہے۔ اسی بات کو ابن حجر نے بھی کتاب اصابہ میں تفصیل سے لکھا ہے، لیکن بطور کلی علماء نے اپنی اس خاتون کے بارے میں تذکرہ کیا کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے، اور یہ اختلاف اس صورت سے کیا ہے کہ جس خاتون یا جن خواتین نے اپنے آپ کو بے مہر لیے خدمت رسالت میں پیش کیا اور ام المومنین عائشہ کے غم و غصے کا شکار ہوئیں، وہ ایک ہیں یا کئی عورتیں۔ اگرچہ آیت صرف ایک عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اس خاتون کے نام کی آج تک نشاندہی نہیں ہو سکی، لیکن اس دلیل سے کہ عائشہ نے جن خواتین کے لیے غم اور غصے کا ظاہر کیا، اسے جمع کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ میں ان عورتوں پر جو بے مہر لیے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کئی خواتین تھیں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اس بات کو جمع کی ضمیر کے ساتھ ام المومنین کی طرف نسبت دی ہے۔ وہ عائشہ ان عورتوں کو ملامت کرنے لگیں جنہوں نے اپنے آپ کو بے مہر لیے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ مسلم نے اپنی صحیح میں حشام کی روایت نقل کی ہے، خولہ بنت حکیم ان عورتوں میں تھیں جنہوں نے بغیر مہر لیے رسول سے ازواج کی خواہش ظاہر کی اور اپنے کو رسول کے لیے بخشا۔ عائشہ اس بات پر بہت غصہ ہوئی اور کہا، کیا یہ عورت کے لیے شرمناک نہیں ہے کہ خود کو کسی مرد کے لیے بخشے اور بغیر مہر کے ازواج کی خواہش کرے؟ یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163 پر ہے۔ ملیکہ کے ساتھ رسول خدا نے فتح مکہ کے بعد ملیکہ بنت کعب سے عقد فرمایا۔ ملیکہ کے باپ کعب فتح مکہ کے موقع پر خالد کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ملیکہ انتہائی حسین و خوبصورت عورت تھی۔ گویا اس وصال سے عائشہ کا نفرت اور عناد ہونا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بنیادی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ عائشہ اپنی خاص موقع شناسی اور نسوانی تندی احساس لیے ہوئے ملیکہ سے ملی اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ کے قاتل کو شوہر بنا لیا؟ ملیکہ آسانی سے عائشہ کی اس سرزنش کا شکار ہو گئیں اور ایسا دھوکہ کھایا کہ رسول خدا سے الگ ہو گئیں۔ رسول خدا نے بھی انہیں طلاق دے دی اور اس کے رشتہ دار رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے خدا کے رسول، وہ ابھی نوجوان ہیں، وہ دھوکہ کھا گئی ہیں۔ اس سے جو رد عمل ظاہر ہوا ہے، اس کی اپنی رائے سے نہیں ہوا، اسے معاف کر دیجئے اور واپس بلا لیجئے۔ لیکن رسول خدا نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ اسما کے ساتھ اسما بنت لقمان قبیلہ کندہ کی ایک خاتون تھی۔ وہ خاص طور سے عائشہ کے رشک اور حسد کا شکار ہوئیں۔ رسول خدا نے اسما سے عقد فرمایا۔ عائشہ تو اس قسم کی باتوں میں سخت حساس ہو ہی جاتی تھیں۔ اس کی مسافرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قبضے میں کر لیا اور طعنہ دیا کہ اب دوسری بار آوارہ وطن ہے اور انہیں بھی ہم سے چھین کر اپنے لیے خاص ہم سے لے لی۔ قبیلہ کندہ کا ایک وفد جس میں اسما کا باپ لقمان بھی تھا، رسول خدا کی خدمت میں آیا۔ رسول خدا نے ان سے اسما کی خواستگاری کی درخواست کی۔ جب رسول کی ازواج نے اسما کو دیکھا تو رشک کرنے لگیں اور رسول کی نظر سے گرانے کے لیے مکاری سے بولی، اگر خوش قسمت بننا چاہتی ہو تو جس وقت رسول خدا تمہارے پاس آئیں ان سے کہو، تم سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں۔ اسما آسانی سے دھوکہ کھا گئیں۔ جیسے ہی رسول خدا نے کمرے میں قدم رکھا اور ان کی طرف بڑھے، اسما نے کہا، تم سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں۔ جو بھی خدا کی پناہ طلب کرے اور اس کی امان میں ہے، اب تم اپنے گھر واپس جاؤ۔ آپ غصے میں بھرے کمرے سے باہر نکل آئے۔ اسما کا واقعہ حمزہ بن ابو اسید سعدی اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے قبیلہ جون اور کندہ کی اسما بنت نعمان سے عقد کیا، مجھے بھیجا کہ اسے جا کر لے آؤں۔ وہ آئیں تو عائشہ اور حفصہ نے سازش کی اسے ایک خضاب کرے اور دوسرے سر میں کنگھی کی۔ ایک نے خضاب کیا اور دوسرے نے سر میں کنگھی کی۔ اسی درمیان دونوں میں سے کسی ایک نے اسما سے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت سے خوش ہوتے ہیں جو کہتی ہے کہ میں خدا کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ تم بھی اگر ان کی پیاری بننا چاہتی ہو تو ایسا ہی کہو۔ رسول خدا اسما کے پاس آئے تو جیسے ہی اسے پڑھایا گیا تھا، اس نے رسول خدا سے کہہ دیا، آپ سے خدا کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی رسول خدا نے آستین سے اپنا منہ چھپا کر 3 بار فرمایا، تو نے سب سے بڑی پناہ پکڑی۔ اب آپ میرے کمرے سے باہر آ گئے اور مجھ سے فرمایا،
اے ابو اسید، اس کو اس کے خاندان میں واپس پہنچا دو اور 2 روٹی بھر کے تھیلے بطور تحفہ دے دینا۔ اسماء اس اچانک واقعے سے سناٹے میں آ گئیں۔ جو فریب دیا گیا تھا اس کی وجہ سے بہت رنجیدہ تھیں۔ عمر بھر اس واقعے کو یاد کرتی رہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اب مجھے اسماء نہ کہنا بلکہ بدبخت کہنا، اور اس طرح پکارو کہ میرے لیے بدبخت کو بلا دو۔ یہ روایت بھی بہت ساری کتابوں میں، طبری کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 79، مستدرک الحکم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 34، استیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 703 میں اصحابہ میں موجود ہے۔ اسماء تمام عمر خون تھوکتی رہیں اور اسے دق ہو گئی اور وہ مر گئیں۔ یہ روایت بھی اس میں موجود ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن خواتین نے ام المومنین کے سکھانے پڑھانے سے خدا کی پناہ طلب کی ہو وہ ایک سے زیادہ تھیں۔ ماریہ کے ساتھ اسکندریہ کے حکمران مقوقس 7 ہجری اپنے بوڑھے بھائی مابور کے ساتھ ماریہ اور اس کی بہن شیریں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی حاطب بن بلتع کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ انہی کے ساتھ 1000 مسقال سونا، 20 ریشمی کپڑے، مشہور خچر دلدل اور افیر نام کا گدھا روانہ کیا۔ حاطب نے راستے میں ماریہ اور شیریں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ ان دونوں نے خوشی سے اسلام قبول کر لیا، لیکن مابور مدینہ پہنچنے تک اپنے دین پر باقی رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے مخصوص فرما لیا اور انہیں محلہ عالیہ یعنی مدینے کے بالائی حصے کو عالیہ کہتے تھے، وہاں قبیلہ بنی نذیر رہتا تھا، کہ ایک گھر جو آج مشربہ ابراہیم کے نام سے مشہور ہے رکھا۔ آزاد عورتوں کی طرح انہیں حجاب میں رکھا اور ان سے ازواج فرمایا۔ ماریہ کو حمل ٹھہرا اور اسی گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ جس وقت ابراہیم پیدا ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز سلمہ نے داعیہ کے فرائض انجام دیے۔ سلمہ کے شوہر ابو رافع نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرزند ابراہیم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو آپ نے خوشی میں انہیں انعام دیا۔ ابراہیم کی ولادت 8 ہجری میں ہوئی۔ انصار کو اس سے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ انہوں نے ماریہ کی ضرورت پوری کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی اور بوجھ بٹانے کی ہر ممکن صحیح کی، کیونکہ وہ ماریہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ تعلق دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے دوسری ازواج کو جب ولادت ابراہیم کی خبر ہوئی تو ماریہ سے ان کا رشک اور حسد بڑھ گیا۔ وہ جل بھن گئیں۔ انہوں نے اعتراض و شکایت کی زبانیں بھی کھول دیں، لیکن اس تان اور تشن میں کوئی بھی عائشہ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ یہ روایت طبقات بن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 پہ موجود ہے۔ خود عائشہ کا بیان: مجھے ماریہ سے زیادہ کسی عورت پر رشک و حسد نہیں ہوا۔ ماریہ بہت حسین تھی، ان کے بال گھنگریالے تھے جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس پر مزید یہ کہ رسول خدا اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں ماریہ کو حارثہ بن نعمان کے گھر میں رکھا، اور جب میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے والہانہ محبت دیکھی تو ماریہ کی مخالفت میں جٹ گئی۔ اس قدر ستایا کہ ماریہ نے مجھے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عالیہ کے مکان میں منتقل کر دیا اور وہیں اس کے پاس جاتے۔ یہ تو میرے اوپر اور بھی گراں گزرا، خاص طور سے میری آتش رنج اور جلن اتنی بڑھی کہ خدا نے اسے لڑکا بھی دے دیا، حالانکہ خدا نے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جب ابراہیم پیدا ہوئے ایک دن رسول خدا بچے کو میرے پاس لائے اور فرمایا، ذرا دیکھو تو مجھ سے کس قدر شباہت رکھتا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں تو کوئی شباہت نہیں دیکھتی۔ کیا تم اسے میری طرح گورا نہیں دیکھ رہی ہو؟ بالکل میرے بدن کی طرح ہے۔ ارے جسے بھی بکری کا دودھ پلایا جائے وہ سفید اور موٹا ہی ہو جائے گا۔ میں نے کہا، یعنی یہ عائشہ کے الفاظ ہیں۔ عائشہ اور حفصہ کی انہی حرکتوں اور سخت جلن کی وجہ سے خدا نے ماریہ کی برات میں سورہ تحریم نازل فرمائی۔ موثق روایت کی بنا پر رسول خدا نے حفصہ کے گھر میں ماریہ سے ہمبستری فرمائی۔ جب حفصہ کو اس کی خبر ہوئی تو بھڑک اٹھی،
لگی حضرت سے چلا چلا کر گلا اور شکایتیں کرنے، اس قدر آسمان سر پر اٹھائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ کی دلجوئی اور خوشنودی کے لیے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن اسی کے ساتھ حفصہ سے کہا کہ یہ بات کسی سے نہ کہنا اور اس راز کو کسی دوسرے سے بیان نہ کرنا۔ حفصہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تاکیدوں کو قطعی نظر انداز کر دیا اور اس راز کو عائشہ سے بیان کر ڈالا۔ وہ بھی ایک تحریک میں معاون ہو گئیں۔ پھر تو دونوں کی عیاریاں اور کج رفتاریاں بڑھتی گئیں۔ آخر کار ان دونوں کی سرزنش میں سورہ تحریم نازل ہوئی اور خدا نے اس راز سے پردہ اٹھایا، اور یہ روایت طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 134 پہ موجود ہے۔ سورہ تحریم، یہاں پر ترجمہ ہے سورہ تحریم کا، وہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ خدا کے نام سے جو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جسے خدا نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی دانا اور حکیم ہے۔ اور جس وقت پیغمبر نے اپنی ایک بیوی حفصہ سے راز کی بات کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے اس راز کو عائشہ پر ظاہر کر دیا، خدا نے اس افشائے راز کو پیغمبر سے باخبر کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر کسی حد تک جو عائشہ اور حفصہ کے درمیان گزری تھی تذکرے کے انداز میں حفصہ سے بیان کیا اور بعض سے درگزر کیا۔ پھر جب پیغمبر نے اس افشائے راز کی بات بتائی تو حفصہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ پیغمبر نے حفصہ کے جواب میں فرمایا، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور اچھی طرح باخبر ہے۔ اگر تم دونوں یعنی عائشہ اور حفصہ خدا کی طرف واپس آتی ہو اور توبہ کرتی ہو تو تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل اور مومنوں میں مرد صالح ہے، اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر پیغمبر تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزے دار ہوں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اے کافروں، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ امید ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ اللہ کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے رسول، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے 2 صالح بندے کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ، اور اہل ایمان کے مقابلے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ
اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ سورہ تحریم ام المومنین عائشہ بنت ابو بکر اور حفصہ بنت عمر بن خطاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں سینکڑوں حدیثیں ابن عباس کے طریق سے اور خود عمر ابن خطاب کے طریق سے وارد ہوئی ہیں، جن سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ روایتیں موجود ہیں صحیح بخاری میں اور جلد نمبر 3 میں، تفسیر سورہ تحریم، کتاب الفضائل القرآن جلد نمبر 3، باب معاذہ الرجال جلد نمبر 3، کتاب المظالم جلد نمبر 4، صحیح مسلم الرضا جلد نمبر 1، صحیح ترمذی جلد نمبر 2 اور صحیح نسائی جلد نمبر 1۔ اس کے علاوہ تفسیر طبری اور در منصور میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور میں انشاءاللہ بعد کی صفحات میں جہاں ام المومنین عائشہ کی احادیث پر بحث کروں گا، وہیں تفصیلی تبصرہ بھی پیش کروں گا۔ عائشہ اور ختیجہ کی یادیں۔ عائشہ کا بیان ہے، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ختیجہ سے زیادہ مجھے کسی پر رشک اور حسد نہیں ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت یاد کرتے تھے، ہر وقت تعریف کرتے رہتے تھے۔ خصوصیت یہ تھی کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے خبر دی تھی کہ ختیجہ کے لیے جنت میں ایک پرشکوہ سجا سجایا محل عطا فرمایا ہے، اور یہ روایت بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277 پر موجود ہے۔ یہ بھی بیان ہے کہ حالانکہ میں نے ختیجہ کو نہیں دیکھا تھا، پھر ختیجہ سے زیادہ کسی پر بھی رشک و حسد نہیں ہوا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختیجہ کی اچھائیوں کو یاد کرتے، ان کی تعریف و ستائش کرتے۔ اکثر آپ ایک گوسفند ان کے نام سے قربانی کرتے، اس کی بوٹیاں تقسیم فرما دیتے۔ یہ بھی حکایت میں کرتی ہیں کہ ایک دن ختیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد نے رسول خدا سے ملاقات کی اجازت مانگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حالہ کی آواز سنی، ختیجہ کی یاد آ گئی۔ آپ کی حالت شدت سے متغیر ہو گئی اور بے اختیار فرمایا، ہائے میرے خدا! حالہ! یہ سن کر میری تو ختیجہ سے جلن بھڑک اٹھی تھی۔ فوراً کہا، آپ اس بیداد کی بڑھیا کو اتنا یاد کرتے رہتے ہیں، زندہ ہوا کہ وہ مر گئی، زمانہ ہوا کہ وہ مر گئی، اور خدا نے اس سے بہتر آپ کو عطا فرما دی۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی بات سامنے آتی ہے، یوں بیان ہوا کہ میرے اس اعتراض پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بھڑک اٹھا ہے، چہرے کی حالت متغیر ہو گئی ہے اور ویسی ہو گئی ہے جیسی وحی نازل ہوتے وقت ہوتی تھی، جب آپ آسمانی حکم کے منتظر ہوتے کہ پیغام رحمت نازل ہوتا ہے یا عذاب۔ اور یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 150 اور 154 پر موجود ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہرگز خداوند عالم نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے اچھی عورت نہیں دی، کیونکہ جس وقت تمام لوگ میرا انکار کر رہے تھے وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ رہے تھے، ختیجہ نے میری تصدیق کی۔ جب لوگوں نے مجھے مالی پریشانیوں میں ڈالا تو انہوں نے اپنی بے حساب دولت میں مجھے شریک کیا۔ خدا نے دوسری عورتوں سے مجھے اولاد نہیں دی، ختیجہ سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اور یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 117، سنن ترمذی صفحہ نمبر 247 پہ موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی اس پہلی رفیقہ حیات کی اچھائیوں کو یاد کرتے، ان کی یادوں اور یادگاروں کی تجدید فرماتے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، انہیں دوسروں پر مقدم کرتے، ان کی یادیں تمام زندگی پر محیط رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ام المومنین کا سینہ ان کی نفرت اور حسد اور جلن سے بھر گیا تھا۔ اسی وجہ سے جب بھی ختیجہ کا نام آتا، آپ انہیں یاد کرتے تو یہ اعتراض کی زبان کھول دیتی۔ سب سے بدتر یہ کہ وہ ختیجہ کی تعریف سن کر پاگل ہو جاتی، اپنے آپ کو سرزنش اور مذمت کا سزاوار پاتی۔ انہی باتوں کی وجہ سے ختیجہ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے بچوں سے روابط خراب ہو تھے، کیونکہ رسول خدا ان سے والہانہ پیار کرتے تھے۔ اسی دشمنی اور اندرونی نفرت کے اثرات کا اندازہ مسند احمد بن حنبل کی روایت سے ہوتا ہے، جسے نعمان بن بشیر نے بیان کیا ہے۔
کہتے ہیں کہ ایک دن ابو بکر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ اسی وقت انہوں نے کمرے سے عائشہ کی آواز سنی جو چلا رہی تھی، خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ علی کو میرے باپ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بارے میں نفرت اور عناد کا ایک گوشہ ایک تقریر میں بیان فرمایا، لیکن وہ عائشہ اس نے عورتوں کے مزاج کے مطابق عقل کو طاق پر رکھ دیا ہے۔ کینہ اور عناد کے شرارے اپنے دل میں اس طرح بھڑکا لیے ہیں جیسے لوہاروں کی بھٹی دھونکری جاتی ہے۔ اگر اس سے کہا جائے جو سلوک میرے ساتھ کرتی ہے دوسروں کے ساتھ بھی کرے تو وہ ہرگز پسند نہ کرے گی اور نہ مانے گی۔ آخر امیر المومنین نے اس بات کو اس پر ختم کیا۔ اس کے باوجود اس کے سابقہ احترامات محفوظ ہیں۔ اس کے کرتوتوں کا بدلہ خدا دے گا، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ ابن ابی الحدید کی عبارت: فاطمہ کا دل عائشہ کے طعنوں سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ مدینے کی عورتیں آپ کے پاس آتی اور طعنوں بھری باتیں عائشہ کی پہنچاتی رہتی تھیں، اور یہ ابن ابی الحدید میں بیان ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بیان کینہ عائشہ کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی کے بیان اور شرح کو بھی بیان کیا جائے، کیونکہ یہ بیان غور طلب ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں جس وقت علم کلام کی تحصیل میں مشغول تھا، میں نے امام کے اس خطبے کو اپنے استاد شیخ ابو یعقوب یوسف بن اسماعیل المانی کے سامنے پڑھا اور ان سے خواہش ظاہر کی کہ اس راز سے مطلع فرمائیے۔ شیخ نے میری خواہش قبول کی۔ انہوں نے جو اس خطبے کی تشریح فرمائی اس کو بطور خلاصہ یہاں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی پوری بات اس وقت میرے حافظے میں نہیں، پوری تفصیل کو اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ شیخ ابو یعقوب نے اس طرح کہا: فاطمہ کی سوتیلی ماں۔ پہلی بار عائشہ اور فاطمہ کے درمیان کینہ اور دشمنی اس طرح شروع ہوئی کہ رسول خدا نے خدیجہ کے انتقال کے بعد عائشہ سے عقد فرمایا۔ خدیجہ کی جگہ عائشہ کو ملی، حالانکہ فاطمہ بی بی خدیجہ کی بیٹی تھی، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس بیٹی کی ماں مر جائے اس کا باپ دوسری شادی کر لے تو اس بیٹی سے باپ کی دوسری زوجہ سے تعلقات ٹھیک نہیں رہتے، اور یہ بات فطری اور مسلم ہے، کیونکہ ہر عورت اپنی پہلی شوہر کی پہلی زوجہ کی اولاد سے دشمنی کا برتاؤ کرتی ہے، خاص طور سے ایسی حالت میں کہ جب شوہر کی پہلی زوجہ سے شدید وابستگی کا مظاہرہ ہو۔ اسی طرح اگر بیٹی باپ کو دوسری عورتوں کی طرف توجہ کرے، اس کی سوتیلی ماں ہو تو غمگین اور نگراں رہتی ہے۔ باوجود یہ تھے کہ خدیجہ دنیا سے گزر چکی تھیں، لیکن بہرحال عائشہ بی بی فاطمہ کی سوتیلی ماں تھیں۔ اگر خدیجہ زندہ ہوتی اور عائشہ کے قدم پیغمبر کے گھر میں آتے تو دشمنی اور لڑائی سخت اور شدید ہوتی، لیکن جب ماں کا انتقال ہو چکا تھا تو یہ دشمنی وراثت میں فاطمہ کو ملی تھی۔ دوسری طرف دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ سے بہت محبت فرماتے تھے، ان کی بہت مراعات فرماتے۔ یہ بنیادی چیز کہ رسول جس قدر عائشہ سے زیادہ محبت فرماتے، اسی قدر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رنج و اندوہ بڑھتا جاتا، احساسات مجروح ہوتے رہتے۔ فاطمہ علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو لوگوں کی توقع سے زیادہ پیار کرتے اور تعظیم فرماتے، اور عام آدمی جس قدر اپنی بیٹی سے اظہار محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ محبت فرماتے۔ یہ پدرانہ شفقت و محبت حد سے زیادہ اور کہیں زیادہ نظر نہیں آتی۔ پیغمبر خدا چاہے وہ عام نشست پر ہوں یا خاص مختلف موقعوں پر بارہا فرما چکے تھے کہ فاطمہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے اور مریم بنت عمران کی مانند ہے۔ جب فاطمہ عرصہ محشر سے گزریں گی تو عرش کی جانب سے منادی پکارے گا، اپنی آنکھیں بند کر لو، فاطمہ تمہارے درمیان سے گزرنے والی ہے۔ اس قسم کی تمام احادیث میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ فاطمہ اور علی سے شادی بھی خداوند عالم نے مقرب فرشتوں کو گواہ بنا کر آسمان پر فرمائی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر فرمایا کہ جو چیز فاطمہ کو رنج پہنچاتی ہے وہ مجھے رنج پہنچاتی ہے، جو کچھ اسے غضبناک کرتی ہے مجھے غضبناک کرتی ہے، وہ میری پارے جگر ہے، اس کی نگرانی سے میں رنجیدہ و ملول ہوتا ہوں۔
اس قسم کی احادیث سے رسول کی زوجہ عائشہ کے لیے اس بات کا سبب بنا کہ وہ فاطمہ سے حسد کریں، جس قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا احترام فرماتے، ان کا کینہ اور عناد تیز تر ہوتا چلا گیا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے بھی کم تر حسن سلوک بھی سوتیلی ماں کے کینہ و عناد کو بڑھا دیتا ہے، لیکن رسول کے اعزاز و اکرام فاطمہ سے جس قدر عائشہ کے دل میں کینہ و عناد تیز ہوتا، حضرت علی علیہ السلام کے دل میں خوشی بڑھتی اور فاطمہ کا احترام ان کے دل میں زیادہ ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کے دل میں عداوت و دشمنی پیدا کر دیتی ہیں، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ راتوں کی ہمدم۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عائشہ کی بہت شکایت کرتی اور مدینے کی ہمسائے عورتیں کبھی کبھی آپ کے پاس آ کر عائشہ کی باتیں ان سے بیان کرتیں۔ پھر بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا رد عمل عائشہ سے بیان کرتیں، جس طرح فاطمہ اپنے درد دل اپنے شوہر علی علیہ السلام سے کہتی تھیں، اسی طرح عائشہ اپنے باپ سے اس کی شکایت کرتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ شوہر سے شکایت کرنے سے ان کے شوہر نہیں مانیں گے۔ عناد کے کئی رخ۔ یہ معاملہ بجائے خود ابو بکر کے دل میں ناپسندیدہ اثرات مرتب کرتا تھا، وہ اس سے رنجیدہ ہوتے تھے، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ رسول خدا علی کی تعریف اور ستائش کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، انہیں اپنے سے مخصوص قرار دیتے ہیں، مقرب بنا لیا ہے، تو ان کے دل میں کینہ و عناد کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک علی کا مرتبہ و مقام دیکھ کر انہیں رشک آتا، جبکہ وہ اپنے کو سسر ہونے کی حیثیت سے علی سے زیادہ اس کا مستحق سمجھتے تھے۔ یہ حسد اور نفسیاتی کسک عائشہ کے چچیرے بھائی طلحہ کے دل میں بھی تھی۔ عائشہ اپنے باپ ابو بکر اور بھائی طلحہ کے پاس جا کر ان کی توقعات کو سنتی تھیں، ان کے دلی درد پر توجہ کرتی اور دونوں بھی اظہار ہمدردی کرتے۔ اس طرح علی و فاطمہ سے کینہ و عداوت کا تبادلہ ہوتا۔ ان لوگوں کے دل میں جس قدر بھی علی سے عداوت سخت تر ہونے کی بات ہو، میں اس کی صفائی بھی دے سکتا ہوں۔ ادھر علی علیہ السلام اور عائشہ کے درمیان حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعے پیش آئے کہ گفتگو کے تبادلے ہوئے جو ان کے پوشیدہ احساسات اور فتنے ابھارنے کے لیے کافی تھے۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے رازدارانہ بات کی، اور یہ رازداری کافی طویل ہوئی۔ عائشہ اس بات کی فکر میں لگی ہوئی تھی کہ اپنے آپ کو اچانک ان دونوں کے درمیان پہنچا دیا اور کہا کہ آخر کون سی اہم بات ہے کہ آپ دونوں اتنی دیر سے گفتگو فرما رہے ہیں اور اتنی دیر لگا دی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ناگہانی آمد سے سخت غضبناک ہوئے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بھیجا گیا تو انہوں نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ انتظار میں رہے، جیسے ہی کھانا آئے اسے پھینک دے۔ اس قسم کے معاملات عام طور سے عورت اور شوہر کے گھر والوں کے درمیان پیش آتے ہیں۔